بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم نے اس واقعات کی دنیا میں جس واقعے کو جگہ دی ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سمیت ہر قسم کی ایسی باتوں سے روک دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے ملک شام میں نمرود کی حکومت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کو خدا سمجھیں اور اس کی پوجا کریں۔ اس کے زمانے میں لوگ پہلے ہی بت پرستی میں مبتلا تھے، لہٰذا انہوں نے نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی سخت مخالفت کی۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر مکمل ایمان رکھتے تھے اور یہی چاہتے بھی تھے کہ لوگ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ وحدہ کی بندگی بجا لائیں۔ پھر جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، نمرود نے آپ علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ تک سے بھی یہی فرماتے کہ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بے لاجواب ہو کر چیخنے چلانے لگتا کہ میرے بتوں کے خلاف باتیں بند کرو۔ پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے مندر میں تشریف لے کر جا کر وہاں سے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ مشرق کو نے دیکھا تو یہی کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جس حقیقی خالق و مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے تم لوگ اسی ہی خدا کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پوج کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا؟ اس لیے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور پھر جیسے ہی آپ علیہ السلام کو خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح بچا لیا جیسے آپ علیہ السلام اس خوفناک آگ سے نہیں کسی باغ سے ٹہلتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں۔